السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آج ایک ڈیفرنٹ پروگرام میں میں اپنے عزیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ میرے ساتھ ہے وجاہت صاحب جو میرا اسٹوڈنٹ ہے اور HR مینیجر ہے، اور ولی محمد صاحب ہے جو کہ اسسٹنٹ انجینئر ہے، اور ساتھ ہمیں ابھی بریک کے بعد ہمارے ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ کو کہ ہماری ہے کہ انسان کے جو رویہ ہے، انسان کے جو صلاحیتیں ہیں، وہ کہاں سے ڈھونڈ کے کس طرح کے ہم اس کو اجاگر کر سکیں، مستقبل کو ہم کس طریقے سے ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے ہم اپنے صلاحیتوں کو بہتری لا سکے، اس کو اجاگر کرنے کی طریقے کوشش کر کے ڈھونڈ سکے، کس چیزوں میں ملتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً جیل سائنسز میں بہت سی انہوں نے تجربات حاصل کیے ہیں، اور جیل سائنسز کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں۔ سمدہ ہیلنگ انرجی HMF کیا ہے، ہیومن میگنیٹک فورس، PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج، یہ طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے، قوت کیا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں ان سے، کیونکہ ہر کسی کو انرجی چاہیے، طاقت چاہیے، پاور چاہیے، اور ہر انسان اس تلاش میں ہوتے ہیں ہمیشہ کہ ان کے پاس ایک طاقت آئیں، پاور آئیں، اور تاکہ اس کو زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اور اپنے ارد گرد میں چینجز، تبدیلیاں لا سکے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں پر حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے میں وجاہت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع جو ہمارا ہے، جس کو مقصد انسانی صلاحیتیں، طاقتیں، ایز ایک مینیجر کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ آپ ایک بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں اس دنیا میں، بڑے اچھے تجربات ہیں، اور کیا کس طرح کے ہم اپنے زندگی کو بہتر کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ہمارے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور اس طرح کے ولی محمد صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ تو ہم آج کے جو موضوع ہے ایک بڑی اہم موضوع ہے کہ ہم یہ اویئرنیس دوسروں کو لا سکیں کہ وہ یہ جان سکے کہ میں کیا ہوں، اور میں واقعی اپنے علاج کر سکتا ہوں، میں اپنے طریقے سے، نیچرل طریقے سے میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتا ہوں، میری شخصیت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ کون سی صلاحیت ایسا ہے کہ وہ انسان اپنے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دنیا کو بہت سے لوگوں نے بہت سے چینج ہوئے، دنیا بالکل ڈفرینٹ تبدیل ہو گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تبدیلیاں ہیں، بالکل یہی تبدیلیاں انسان نے ہی لائی ہے نا۔ تو انسان کیا ہے، یہ کیسے تبدیلی لے آتے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی وجہ۔ بہت شکریہ سر، پہلے تو آپ کو شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ادھر آ سکوں۔ دوسری بات سر یہ کہنا چاہوں گا، جیسا آپ نے کہا کہ طاقت کیا ہے، میری نظر میں طاقت وہ چیز ہے جس سے آپ دوسرے کو یقین دلا سکے کہ اس میں کوئی فرق آیا ہے، یا اس سے آپ وہ کام کروا سکیں جو آپ میں چاہتے ہیں۔ زبردست۔ اب ہم جو انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں ہمارا درجہ اول ہے، اونچے ہیں ہم ان سے، اور ہم کیا ہیں، ایک چلتا پھرتے طاقت کا ذریعہ ہے۔ اب یہ طاقت ہمارے اندر ہے، اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی طاقت ہے میرے پاس۔ اب یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ کافی لوگوں سے ملتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو کہیں سے نہیں ملتا جی، اور کسی کو اگر کوئی ذریعہ ملتا ہے تو وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ بات یہی آتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، کہ ہم بھی گھومتے تھے کہ ہمارے پاس بھی طاقت ہو، یہ ہو، تو بات چیت کرتے کرتے آپ کا پتہ لگا، ہم نے بولا کہ بھائی یہ کون صاحب ہے، وزٹ کرنے آئے،
جب وزٹ کرا تو پھر پتہ لگا کہ یہ تو حقیقت ایک طاقت ہے. صحیح. کیونکہ ہم جس چیز کے اندر آئے تھے وہ ایک ہی دن کے اندر آپ نے ہمیں فیل کرایا کہ طاقت کہتے ہیں کسی کیا ہوتی ہے. وہی کہ بندہ کہتا ہے نا طاقت کیا ہوتا ہے, ایک چیز جب اس کے پاس خود آتی ہے وہ فیل کرتا ہے. بالکل صحیح. ویورز میرے بہت سے پروگرامنگز دیکھتے ہیں اور میرے ڈرائنگ روم میں بھی میں حق ٹی وی پہ آتا ہوں سکندر اقبال صاحب کے ساتھ, اور وہ لائیو 12 بجے ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, اور پھر رات کو ریپیٹ ہوتے ہیں 12 بجے. ہم بہت سے چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں, بہت سی چیزوں پہ. اور میں جب ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں, اسی پروگرام میں بھی بہت سارے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں. لیکن ایک آج ایک یونیک ایک ویسے ایک پروگرام ہے جس میں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ خود کیا ہے اور آپ کی صلاحیتیں کیسے کام کرتے ہیں, اور ہمارے ارد گرد جو نعمت اللہ نے جو پیدا کیے ہیں وہ نعمتیں کون سی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا کے اور اپنے زندگی میں تبدیلی لا سکیں. وہ اس کا کوئی ایسا کوئی نام ہے, کوئی ہمارے جو اندر جو ہمارے صلاحیتیں ہیں, جو باہر کی جو صلاحیتیں جو ہمارے ارد گرد جو ایک تو انٹرنل صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے ہمیں مالا مال کی بڑی طاقتیں, اور ایک جو ایکسٹرنل جو پاورز ہے وہ کیا ہے, یہ انسان کو تھوڑا سا ہونے چاہیے. اس پہ آپ سے آتا ہوں جیسے آپ یہ آپ کے سوال ہے. سب سے پہلے ولی محمد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کو اس پروگرام میں بڑے اچھے ہوئے آپ تشریف لیں, اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک اسسٹنٹ انجینئر ہے اور آپ کو زندگی میں بہت سے تجربات ہوئے, ہم سے آپ کی عمر بھی تھوڑی زیادہ ہوں گے تو آپ کی زندگی میں کیونکہ تجربات پہ مشتمل ہے, آپ نے زندگی میں کیا تجربات ایسے دیکھے جو یعنی جو ماورا ہے, جو ایسی چیزیں ہیں, ایسے واقعات کیا دیکھے آپ نے, کیا انسان واقعی ایسی کچھ ہے جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں گوشت پوست ہڈیاں اور بس ایسی چیز ہے, کیا انسان میں کوئی دوسری چیزیں بھی موجود ہے, یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے, کوئی ایسا کچھ دیکھا کبھی زندگی میں؟ تھینک یو سر, آپ نے بلایا اور ٹائم دیا. ہم ناچیز کو ہم اس لائق تو نہیں ہیں لیکن آپ نے اتنی عزت بخشی, اس کا بہت آپ کا ممنون ہے. آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لیں. جی سر, زندگی تو پیدا ہونے کے بعد سمجھ آنے کے بعد انسان کی ہے جستجو میں. بالکل, اگر بغیر جستجو ہے تو پھر تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. بالکل صحیح. لیکن کچھ پانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں, سارے آپ کی بات کاٹتے ہوئے, جستجو تو ہر انسان کرتا ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ صبح سے اٹھتے ہیں شام تک مشقت کے کام کرتے ہیں, وہ بیچارہ اپنی سر پہ وہ اٹھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں وزن اٹھاتے ٹوپی اٹھاتے ہوئے کئی چھت اوپر جاتے ہیں, واپس نہیں جاتے ہیں, اور صبح سے شام تک مشقت کا کام کرتا ہے بیچارے دھوپ میں, اور اس سردی میں بھی جو آج کل جو سردی موسم کو نہیں دیکھتے, اپنے کام کی لگن میں بس رہتا ہے بس. بالکل جستجو اور غور فکر کی بات ہو رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی وہ بھی ایک محنت کر رہے ہیں, اور جو غور فکر کرتے ہیں جستجو تلاش کرتے ہیں, ان میں اور ان میں کیا فرق ہے یہ دونوں میں؟ سر جستجو آگے میں آنا تھا اس بات پہ, آپ نے ذکر فرمایا. کوئی بھی جستجو اگر ہمارا ارادہ کیا ہے, جی ہماری اگر ارادے میں وہ کیا کہتے ہیں منفی اثرات زیادہ ہیں تو اپنا تو بھلا تھوڑا سا کر لے گا, لیکن وہ منفی اثرات دوسروں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اگر وہی کام ہم اگر مثبت طریقے سے اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں تو یہ ایک قسم کا وہ عبادت بھی ہو جائے گی اور بھلا بھی ہو جائے گا. اپنے ذات کے لیے سکون بھی ملتا ہے اس میں, کوئی بھی دنیا کا کام ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی ہم انسان سب سے زیادہ بلیو اندرونی صلاحیتوں پہ کر لیں, اور سب سے زیادہ یعنی ہم جو ہمارے اندر جو صلاحیتیں یعنی جسمانی صلاحیتوں پہ اتنا یقین نہیں کرنی چاہیے جتنا کہ آپ کے
جو وہ نہ نظر آنے والی طاقت ہے جو ہماری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی کس نام سے یاد ہوتے وہ چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں، یا وجاہت صاحب آپ بتائیں کوئی ایسا کوئی نام ہے اس کی، کوئی صلاحیتوں کے؟ سر دیکھیں نام تو بہت سے ہو سکتے ہیں جی، ہر جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے وہ ہر چیز کا ایک نام دے دیتا ہے، ہر مذہب والا اپنا نام دیتا ہے، بالکل، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بے شک طاقتیں تھیں لیکن ان کو اجاگر اور ان کے متعلق ہمیں جو بتایا وہ آپ نے ہی بتایا ہے. جی صحیح بات، ٹھیک ہے نا. اور جو ان طاقتوں کا نام آپ نے ہمیں تجویز کرا ہے جو وہی ہم کہتے ہیں بہترین نام ہے، وہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے ہی ہم نے ان طاقتوں کو جانا ہے، سمجھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیومن میگنیٹک فورس، بالکل ہیومن میگنیٹک فورس بھی ہے، سمدہ ہیلنگ انرجی، بالکل یہی طاقت ہے نا، کیونکہ یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. آپ تھوڑے سینئر اسٹوڈنٹ ہے. جی سر، میں محمد صاحب کو 3 تک کیا میں نے، لیول 3 تک کیا، اتنا زیادہ ابھی تک کا، لیکن جو محسوس کیا آپ نے وہ کیا تھا؟ محسوس سر آپ نے خود نے مجھے روکا تھا، جتنا وائبریشن میرے جسم میں آ رہی تھی، میری آنکھیں بند تھی، میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، نہیں اگر میرے دوسرے شاگرد ساتھی، لیکن آپ نے کاشن یہ دیا تھا کہ سلو کرو، ہو سکتا ہے میں گر بھی جاتا یا کسی یہ کنڈیشن میری ہو گئی تھی. بالکل، ان کو سر نے بولا سلو آنکھیں کھول دو، آپ نے منع کر دیا آگے جانے سے، وہی ایسی کنڈیشن میں یہاں نہیں تھا، یقین مانے میں اس حال میں تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر تھا، یہ محسوس ہوا. یقین میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے، جو کیفیت میری تھی. جی بالکل، میں اس موجود ہی نہیں تھا. بالکل صحیح بات. لیکن آپ کے جب تھوڑا سا سلو آواز میں کاشن دیتے ہو تو مجھے بولا گیا کہ سلو آنکھیں کھول دو. اچھا، میں بتا جب اس وقت ان کو اتنی زیادہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں وہ آئی تھے ان میں کہ یہ یعنی یہ بالکل میرے سے ہاتھ انگلیاں الگ سے وہ کر رہی تھی، الگ آپریشن کا وائبریشن، جسم پوری باڈی میری وائبریشن، صرف ہاتھ نہیں تھے، میری ٹانگیں اتنی ہل رہی تھی. جی، مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں. میں نہیں گرتا نہیں ہے کیونکہ کنٹرول دیکھیں نیچر کے ساتھ آپ کنیکٹ ہے، نیچر کا بھی آپ کو نقصان نہیں دیتے، یہ نیچرل چیز ہے، یہ روحانی طاقتیں ہیں تو وہ نقصان نہیں دے سکتا ہے. اور کبھی اس چیز کا نقصان ہوا ہی نہیں، ہزاروں کروڑوں لوگوں کو اس میں کوئی ڈر خوف نہیں لانے سے، تو وہ گرنے تو کبھی کوئی گرا ہی نہیں، کوئی وہ گر بھی جائیں تو پھر نقصان نہیں ہوتا ہے، کسی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ ہیں جو لیویٹیشن کرتے ہیں، جو قابو پاتے ہیں گریویٹیشن کششی شکل پہ قابو پاتے ہیں، انہیں کوئی یعنی اس چیز سے ابھی تک ایک ذریعے برابر نقصان ہو جائے. آپ نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ نے کلاسز اٹینڈ کیے، کبھی کسی نے کہا کہ ایک ذریعے برابر مجھے کوئی نقصان ہوا؟ مجھے گمان ہوا، گمان ہوتا ہے وائبریشن جو ایسا سوچے. اس کے بعد پھر اصل یہ ہوا ہے کہ اب میرے جسم میں جتنے درد تھے تکلیفیں تھی نا، جو میری ٹانگ یہ 4 جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، لیفٹ ایکسیڈنٹ، 4 جگہ ٹوٹی ہے ایکسیڈنٹ میں. اس میں بچہ میرا تھا 10 سال کا، وہ ایکسپائر ہو گیا، وہ دب گیا، بالکل کچھ لگا گیا تھا وہ، لیکن میری ٹانگ جو ہے بس مطلب 4 جگہ ہوئی، لیکن اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی سے رب نے بچایا، نارمل چل رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ مالک کا کرم ہے. اچھا، وہ درد تکلیفیں محسوس سردی ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ہوتا ہے اس پیریڈ کے بعد، وہ کیفیت کے بعد اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسے ہلکا پھلکا ہوا میں چل رہا ہوں میرے جسم باڈی میں. یقین کریں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی آپ کی ظاہری تعریف نہیں کر رہا ہوں، تعریف اللہ پاک کی ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے. لیکن آپ کی توسط سے آپ کی جو ہمیں دیا ہے، جو پاور دی اپنے اللہ کے حکم سے، اس پاور کے ذریعے سے ہم نے اتنا محسوس کیا ہے. جی بالکل، معلوم نہیں کر رہا ہوں نا کہ وہ ابھی بھی بار بار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو میرے محسوس ہے بات کریں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو دوسروں کو دیں گے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ چاہے جھوٹ بولے سچ بولے، وہ اس کے اپنی مرضی، لیکن ہم اپنی باڈی پہ، اپنے جسم پہ جو محسوس کیا ہے نا، ہم وہ بتا سکتے ہیں. ادھر کے بارے میں کیا ہوگا، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم فرض کرو کسی کو دیا بھی ہوگا تو اس نے مغالبہ جھوٹ بھی بولا ہوگا تو وہ اس کی نیت، لیکن ہمیں جو اپنی کوئی شخص نہیں جھوٹ بولیں گے، ہاں فرض کرو بڑا چڑھا کے بول دو، ایسا شخص نہیں، میری تو اپنی جو کیفیت ہے وہ تو میں بتا رہا ہوں.
ہم ہمارے اسٹوڈنٹ میں کوئی ایسا شخص نہیں اسٹوڈنٹ ہو کہ خدا نہ کر تو کوئی مبالغہ کر. نہیں اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا, مریض کی. ہم نے جو فیل جس کو ہم ہیل کریں, جن کو آپ نے ہو سکتا ہے وہ ایسا بھی نہیں کرے گا جب تک کوئی کیور نہ ہو جائے آپ سے, تو وہ کیوں کہیں گے کہ مثلا وہ کیوں کہیں گے؟ ابھی ہیلپ کیا نہیں کسی کو, کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا. میں گاؤں میرا دور ہے, میں کراچی میں صرف سیکھنے کے لیے آیا ہوں. میرے ایسے مواقع ملیں گے ہیل کرنے کے لیکن میں نے اپنی باڈی پہ کیا, اپنے آپ پہ کیا, وہ تو 100% سب صحیح ہے جی. بالکل ہلکا پھلکا میں تر و تازہ محسوس کر رہا ہوں, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ جی. اور جو میرے وجود میں جو ڈیفیکٹڈ ایریا ہے میرے, وہ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی درد نہیں ماشاءاللہ. یعنی اللہ کا کرم اور آپ کی محنت کا نتیجہ. بہت اچھا. اچھا یہ تھا کیا, یہ کیا تھا جو آپ نے اتنی وائبریشن کیے تھے, جو وہ سارے آپ کے گرد جو لوگ تھے وہ بھی وائبریٹ کرنے لگے؟ مجھے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ایک قسم کی لہریں آ رہی ہیں جی, پھر سرد پھر گرم, وہ اندر جو وہ صلاحیت کر رہی تھی. جی جی صحیح. کرتے کرتے پھر ذہن پہ جب آئی, ذہن کے آنے کے بعد پھر میرے ہاتھ کا کنٹرول پہلے تو اس کا وزن کم ہو گیا تھا. صحیح بالکل, وزن ہلکا پر. جی پہلے جو ویٹ تھا نا, آپ نے ایک چیز کو انگلی کو بھی رکھتا ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے, دونوں ہاتھوں کا ویٹ بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کم سے کم 1.5-2 کلو تو ہوتا ہی ہوگا نا, 1 کلو تو ہوگا. وہ تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ کوئی خلانے میں کاغذ پکڑے ہوئے میرے ہاتھوں میں, کاغذ ہے میرے, وہ وائبریشن اتنی ہوگی تھی میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی. اس کے بعد پھر جو ذہن پہ اور پیچھے سے سائڈوں سے جو وائبریشن شروع ہوئی ہے, صحیح, یہ جو وہ میں آنکھیں بندے آپ محسوس کر رہے ہوں گے, جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی وہ تو دیکھ رہا ہوگا. صحیح. اسی طرح میرا سینے پہ ٹانگوں تک یہاں تک سب سیم کنڈیشن ہوئی تھی. بہت. پھر میں یہ نہیں معلوم تھا میں ابھی انسٹیٹیوٹ میں ہوں یا کہیں اور خلا میں ہوں یا کس جگہ, یہ مجھے معلوم نہیں تھا جب یہ کنڈیشن. صحیح صحیح صحیح. تو آپ نے بند کرایا, بڑی اچھی کیفیت ہوتی ہے سب کی, اور آپ نے تجربات دیکھے. وجاد ہم نے تقریباً سیٹرڈے کو کلاس لیے تھے, تو جب ہم نے کلاس لیے تھے تو اگلا منڈے کو میں ان لوگوں کے تجربات سن رہے تھے. جی سر. کتنا ایک بہترین تجربات آپ لوگوں کے, وہ جو کرونک ڈیزیز جو پرانے آپ کے سامنے بھی ہوتے ہیں نا, ہوتے رہے بہت پرانے, یعنی ایک تقریباً 45 گھنٹے کے بعد یہ ان لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے, اور اللہ کا کرم وہ سارا کچھ جو تھا ان کی باڈی میں وہ کلیئر ہو گیا, صحیح ہو گیا. 1 کے بعد میں نے ایک بچے کو, یہ تو معلوم ہے ساری دنیا کو کہ یہ ایک ٹرو نالج ہے, ایک سچ ہے, یہ تو معلوم ہے ہر کسی کو. لیکن یہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے ہمارے موضوع یہ ہے کہ یہ ہے کیا, یہ جو آپ نے محسوس کیا. وجاد بڑی وائبریشن کرتے ہیں, وجاد بھی کافی وائبریٹ کرتے ہیں. ان کے آپ کے تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک تھا, لیکن ہاتھوں وجاد کے ہاتھوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور باقی باڈی میں بھی ہوتا ہے, سینے میں بھی وائبریشن ہوتے ہیں ان کے. لیکن اب انہیں اس وائبریشن کو بڑھانا ہے اور زیادہ, کیونکہ پریکٹس ماشاءاللہ کرے, اور کرونک ڈیزیز انہوں نے علاج کیے ہیں ماشاءاللہ. ایسی کرونک ڈیزیز ٹھیک ہے, ابھی تو آپ گاؤں جا کے کریں گے نا, بالکل میں اپنے ایریا میں گاؤں میں جا کے لازمی لوگوں کا ہیلپ کریں گے, اللہ کی کام کریں گے نا. رضا کے لیے قرآن بھی گاؤں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ولی محمد صاحب کو گاؤں میں, ضرور ان کے پاس آئیں گے, گر کے جو گاؤں میں گاؤں ہے اسے علاج کریں گے. تو اس وجہ سے بڑی ضروری ہے کہ آپ جان سکتے اس چیزوں کے بارے میں. اور وجاد صاحب تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کافی عرصے سے, پچھلا 1 سال سے آئی تھنک کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اسی چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک بہترین ارادہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ اپنا کچھ کلینک بنائیں گے اور اپنا دوسروں کا ہیلپ کریں گے. بالکل, اور ابھی بھی کرتے جا رہے ہیں. بالکل, بہت ہی زبردست ہے. تو اس طرح کے سب سے مقصد یہ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں, ویسے علاج کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کیا وجہ, یہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں بتا دیں, ہے کیا سر؟ یہ خدا داد صلاحیتیں کہہ سکتے ہیں اس کا, اگر آپ کہیں
ایک تو ہماری خداداد صلاحیت ہے، چلو اللہ نے دی، لیکن ان کو نام تو ان کی خداداد صلاحیت ہے، کوئی نہ کوئی. ہم تو سائنٹیفکلی ہمیشہ سوچتے ہیں نا، سائنس کا جو مائنڈ ہے، ایک سائنٹسٹ کا مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ تو چیزوں کی فلسفے میں جاتے ہیں، بالکل صحیح. تو پھر جا کر کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے نا. جب تک آپ ڈیپتھ میں نہیں جاتے کسی چیز کے، اس وقت تک ممکن یہ نہیں ہوتے ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں. ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا واقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے، جو بھی ہے اس کائنات میں اللہ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. لیکن اللہ نے فرمایا ہمیں تلاش کرو، غور کرو، فکر کرو. اب یہ تین چیزیں، غور کرو، فکر کرو، تلاش کرو، بالکل یہ تین چیزیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی صلاحیت، ٹھیک ہے، اللہ کی تو ساری دنیا ہے، کائنات ہے، ہم ہے، سب کچھ، یہ تو سب کو پتہ ہے، بچے کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں غور کرو، فکر کرو، جان لو، تجزیہ کرو. بات یہی ہے. تو یہ جاننا چاہتے ہیں یہ کہ آج آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا. سر دیکھیں، جو ابھی تک کی میری جو سمجھ تھی وہ خداداد صلاحیتوں کے نام سے میں کہتا تھا. کوئی مجھ سے پوچھتا بھی تھا تو کہتا تھا روحانی طاقت ہے کیا. لیکن جو یہ آپ نے تین الفاظ کرے نا، تلاش، غور اور فکر، تو اب یہ جب سے میں کرنا شروع کیا نا لوگوں کا، تو میں اور زیادہ یہ غور و فکر کر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے کیا. بہت اچھا، کیونکہ آ تو گئی ہے اور بہت سو کو فائدہ کر رہا ہے، یعنی کہ جن کو ڈاکٹرز نے جواب بھی دے دیا. آپ نے یہ کہا دیکھ کے بالکل جیسا آپ نے فرمایا، ڈاکٹر نے جواب دے دے، لیکن آپ اور بیماریوں کا علاج کیے، لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. مثلا آپ نے تو اٹھا، جیسا کہ آپ نے یہاں سے ہم نے دے دیا آپ کو، جاؤ، ٹھیک ہے. جیسے ایک ماں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بچے جو بہت ضد کرتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، ماں دے دو دے دو، یہ چیز دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اور اس نے اٹھا دیے، یہ لے بچے، جا، تھوڑے سے غصے بھی ہو گئے، جاؤ، اٹھا کر دے دیے، جاؤ. اب جو ہے نا بچہ ہے، ان سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز سے. یا بچے ضد کرتے ہیں کہ مثلا کمپیوٹر ہمیں دے دے، ایک کمپیوٹر ہمیں چاہیے، یا وہ خرید کے دے دیتے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ کیسے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح، ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ نا. بالکل. تو ہم نے ایک چیز جسے سمدھا ہیلنگ انرجی، ہیومن میگنیٹک فورس، یہ چیزیں کہتے ہیں. ہم نے آپ کو اس چیزوں کو، جسے ہم ٹرانسفر کہتے ہیں، یا جسے اجازت کہتے ہیں، یا جسے اٹیونمنٹ کہتے ہیں، اٹینمنٹ کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں الگ نام ہوتے ہیں. اجازت دینا، ہوپس جسے کہتے ہیں، ہوپس جسے ہماری زبان میں ہوپس کہتے ہیں. تو ہوپس دے دیا آپ کو، لیکن صلاحیت کو یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے شفائی طاقت ہے. اب شفا گولی میں بھی ہوتے ہیں، شفا جڑی بوٹے میں بھی ہوتے ہیں، شفا ہوا میں بھی ہوتے ہیں، شفا پانی میں بھی ہوتے ہیں، شفا بہت سی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں. انجیکشن میں بھی ہے، گولے میں بھی ہے، سیرپ میں بھی ہے. لیکن یہ ایسی شفا کیسے کہ جن کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور کسی کو ابھی تک ذریعے برابر کوئی سائیڈ افیکٹ، کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے بغیر فائدے کے. یہ کون سا صلاحیت ہے یہ سر؟ یہی تو اصل تو یہ روحانی طاقت، اسی کو تو روحانی پاک، روحانی میں بھی مقصد یہ ہے کہ منفی یا مثبت ہوتی ہے. مثبت طاقت ہے ٹوٹل جتنی بھی آئی آپ دے رہے ہیں آپ شاگردوں کو، یہ سب مثبت طاقتیں ہی ہیں، جو وہ اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا مائنس پہلو نہیں ہے. صحیح، بالکل. کیونکہ روحانی غلط بھی تو ہوتی ہے، غلط بھی لوگ کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، اور مالی فائدے کے لیے، کسی اور فائدے کے لیے. بالکل. جس طرح تلوار ہے، تلوار کا کام ہے کاٹنا. اب چلانے والا کام ہے، چاہے وہ مظلوم کے لیے استعمال کر رہا ہے یا ظالم کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ تو کاٹے گی. صحیح صحیح. ایک بے گناہ کو کاٹے گی اور گناہ گار کو بھی کاٹے گی. بالکل. کاٹنے عمل کرنا ہے کاٹنے والے کو، چلانے والے. تو علم بھی اور روحانی طاقتیں بھی سر اسی طرح ہے. استاد اگر صالح ہے، نیک ہے اور اصلاح والا ہے تو اس کا شاگرد کبھی بھی بھٹکے گا نہیں. میرا عقیدہ ایمان. صحیح صحیح، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے.
بس میرا تو لیکن اتنا سارے ایمان مرید ہے۔ ایسے ایک جیسے نہیں ہوتے. نہیں سر بالکل. ہاں میں آپ کو ایک بات کو جی سر. کہتے ہیں ایک شخص ایک اپنے مرشد کے پاس تقریباً بہت سے عرصے سے کام تھا. 5 سال ہو گئی. 5 سال تک مرشد نے کچھ نہیں دیا. 5 سال کے بعد ایک شخص آیا 5 مہینے کے اندر اندر ان کو ایسے جس طرح کے ابھی آپ سمدھا علم جیسے صلاحیت ایک چیزیں پاس دی تھی اور چلے. اب جب وہ چلا گیا تو وہ بڑا ضلع بیٹھا ہوا تھا, بتا تو نہیں رہا تھا لیکن بہت ضلع بیٹھا ہوا تھا. تو اپنے مرشد نے بلایا کہ ادھر آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ناراض ہیں نا, آپ اس لیے ناراض ہے کہ ایک شخص آیا 5 مہینے, میرے 5 سال یہاں ہو گئے, وہ 5 مہینے کے اندر اندر چلا گیا. تو کہتا ہے اس لیے ناراض ہے نا. تو اس نے بس وہ احترام کرتے ہوئے اس نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں. کہتا ہے میں سمجھتا ہوں تو آپ نے کبھی چاہا ہی نہیں, اگر آپ چاہتے تو آپ کو مل جاتے. کوشش چاہت میں اگر تم ابھی چاہو تو بھی مل جاتے, طرف ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں تو آئے اس لیے تھا, اس تلاش میں, اس چیزوں میں یہاں پر کہ مجھے کچھ ملیں گے اور میں اس طرح کے چیزوں کو اپناؤں گا اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آج آپ نے چاہا نا. جی سر. پہلا آپ طلب بھی نہیں کر رہے تھے, یقین تو انہوں نے بس دے دے کے جاؤ. 2 مہینے سے میں پروگرام دیکھ رہا تھا لیکن طرف اتنی تھی اب کب پہنچوں, کب میرے وسائل یا سسٹم بنے میرا وہاں پہنچنے کا. یقین کرے اتنی طرف تھی. صحیح. کوئی فکری ذہن سے نکل چکا تھا, حالانکہ ابھی جابلیس ہوں میں, لیکن پہلے تو کوشش آدمی جاب کی کرتا ہے, فکر اس کی کرتا ہوگا. یقین کرو 2 مہینے میں وہ فکر کم ہو گئی تھی. میری یہ فکر یہ تھی کہ میں کب تک کوئی موقع ملے اور جلدی سے پہنچوں, ملوں اور کچھ میرا مسئلہ یہ حل ہو جائے اور داخلہ ملے مجھے اور میں کچھ پا سکوں. جو اللہ نے پوری کر دی, انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ مولا کریں گے, بالکل وہ سب اچھا ہی کریں گے. بالکل انشاءاللہ. ایک سالے اور صحیح استاد مل جاتا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ جو ہے وہ ہر چیز سے مہربان ہے, ماں باپ سے بھی مہربان ہے. جیسے ابھی بات ہو رہے تھے کہ ماں کو آپ ضد کرو یہ چیز دے دو, یہ دے کے دے دیتے. اللہ تعالیٰ سے بھی, اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طرز ہے, اپنا ایک طریقہ کہ وہ کیسے آپ کو دیتے ہیں. وہ کہتا ہے انسان کبھی کبھی تو تمہیں ویسا ہی بغیر محنت کے دے دیتا ہوں, لیکن کبھی کبھی تم نے تھوڑا سا حرکت کرنا, میں برکت ڈالتا ہوں اس میں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ضرور تلاش کیا تھا, آپ آئے تھے, اتنے دور سے آئے تھے, اور ابھی آپ یہی پہ رہ رہے ہیں. اور آج جو ہے نا آپ ایک ایسی چیز آپ نے اللہ نے تلاش میں تھے, تلاش میں جستجو تھی, طلب تھی, ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ ساری زندگی آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنا علاج کر سکتے ہیں, دوسروں کا کر سکتے ہیں. اگر تلاش غور فکر نہیں ہوتے تو نہیں ملتے, کیونکہ اللہ راستے بناتا ہے, تھوڑا سا تلاش کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی تھوڑی سی غور کرنے پڑتے ہیں, فکر کرنے پڑتے ہیں. تو یہی غور فکر کی بات جو ہو رہے, یہ کون سا چیز ہے جو ڈاکٹر سمد کے پاس ہے اور یہ لوگوں کو بانٹتے ہیں, دیتے ہیں, ایسا کیا چیز ہے, یہ کہاں سے اور کس طرح کے. مثلا لوگ جاننا چاہتے ہیں, ہم یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. جہاں آپ نے تو بکس بھی پڑھی ہوں گی, دیکھے ہوں گی, جی کیا ہے اور طاقتیں کیا ہیں موجود ہمارے وجود میں, کیا ہے اور اس کائنات میں کیا صلاحیتیں موجود ہے, ہم نے خود ضرور دیکھا ہوگا اور اس کو فالو کیے ہوں گے اور اس کو کر بھی رہے ہیں, جسے ہم صلاحیت اندرونی کہتے ہیں. کون سے سسٹم سے میری لیکچرز میں سے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے اور اپنائے ہوں گے. بے شک. ایسا کیا چیز سر دیکھیں چیز کیا ہے وہ تو ابھی اس پہ جیسے ہم نے کہا تلاش غور فکر جاری ہے کہ یہ ہے کیا, یہ صلاحیت ہے کیا. صحیح. لیکن آپ کے لیے میں یہ کہہ سکوں گا کہ آپ کو ہدایت ملی ہے کہ یہ آپ ایز اے گفٹ لوگ کو دیں, اور یہ میں ایسے کہوں گا کہ آپ گلاب کی طرح دے دو ہمیں. جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے کہ مجھے دے دو, اگر فرض کر رہا ہوں گلاب ہے
ٹھیک ہے، اور ماں کی جگہ آپ نے بھی اب ہمیں گلاب دے دیا. اب یہ ہمارے پہ کہ ہم اس گلاب سے دوسروں کو خوشبو دیں جی، یا گلاب کے کانٹے سے دوسروں کو تکلیف دیں، یا ہم اس گلاب کو ایسا کر دیں کہ ہر کوئی اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا آ جائے. بالکل. اچھا وجاہت آپ نے تکلیف کی بات کی ہے، اس میں کانٹے تو ہے نہیں، تکلیف تو کسی کو پہنچ میں نہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتا ہے نا لاشعوری طور پہ، جیسا بھی ہم گلاب کہہ رہے تھے، سننے والے یہی کہہ رہا ہوگا یار یہ تو پھول کی بات کر رہا ہے، اس پہ تو کانٹے بھی ہوتے. تو اس کو جواب میں دے رہا تھا کہ اس کا سوال یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت ہے جس سے کبھی بھی کوئی نقصان اس کا نہیں، بالکل نہ دے سکتا ہے کسی سے. استعمال صحیح ہو، غلط نہ ہو. ہاں یہ چیز آپ کے ڈیفینس کرتا ہے، دفاع کرتے ہیں نا، آپ کی دفاع ضرور کرتے ہیں. نیگیٹو مخلوق سے، نیگیٹو چیزوں سے انسان کو نجات دیتے، اور ساتھ ہی جو نیگیٹو لوگ ہیں جیسے جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے ضرور نجات دیتے، لیکن اس کے کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں نقصان نہیں دے سکتے. بالکل سر خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں. میرا تو یہ تجربہ اپنی ذات پہ صحیح، بالکل پاکیزہ خیالات ہو گئے. بالکل پہلے گندے خیال آتے تھے. صحیح صحیح صحیح، میں لائیو میں بتا رہا ہوں، سب کو دکھا رہا ہوں. بالکل صحیح. بالکل ہر انسان عمر میں آتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، بچپن میں، جوانی میں، لیکن وہ چیز اس چیز سے مجھے بالکل ختم ہو گئے. جو میرا بدتر مخالف بھی تھا، فرض کرو اس کے لیے میرے ذہن میں جو باتیں تھی اب وہ نہیں ہے. بالکل فریش ہو گیا ہوں، کچھ کوئی فکر ہی نہیں ہے. بالکل میرے ذہن پہ یہ سب سے بڑا فرق آیا تو یہ آیا. باڈی پہ تو جو کچھ ہے لیکن ذہن پہ جو آیا نا یہ سب سے بڑا فرق آیا. اس سے بڑی مطلب اس کی فیسیں اگر 20,000 بھی دیتے ہیں نا کسی ڈاکٹر کو، سائیکولوجسٹ کو، وہ دور نہیں کر سکتا تھا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. نہیں دور کر سکتا. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر موہت صاحب ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all uncurable disease through natural way of healing, and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com, and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو دوبارہ سے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر موہت صاحب موجود ہے. اور پچھلے ہماری بات ہو رہی تھی اسی موضوع پہ کہ انسان کیا، انسانی صلاحیتیں کیا ہیں، انسانی طاقتیں کیا اللہ نے دیے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا دادی صلاحیتیں. اب اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے غور فکر اس چیزوں پہ کر دیں، اور یہ غور فکر کی جو صلاحیتیں جو ہمیں دیے ہوئے نالج کو حاصل کریں. یہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر موہت صاحب بہت شکریہ سر. یا ویلکم. آج ایک بار پھر بڑے اچھے موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہیں. ڈاکٹر موہت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ انسانی صلاحیتیں، انسانی جسے ہم کہتے ہیں، مثلا آپ کلاس میں ہیں، ان کو اتنے وائبریشن، آپ کو بھی وائبریشن، کافی سارے وائبریشنل پاور، جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی اتنی پوری باڈی میں وائبریشن ہوتی ہے. اب یہ صلاحیت جو آپ میں آئیں یہ کیا تھا؟
ان میں بھی وائبریشن ہوتے، ان میں بھی ہوتے، یعنی تمام اسٹوڈنٹ ایک ایسے وائبریشن ہوتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں ہی کیا؟ اصل میں سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر آپ نے مجھے دوبارہ یاد کیا، اور ماشاءاللہ سر آپ پروگرام میں یاد کرتے ہیں، اور میں اپنے استاد محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے جو ہے وہ یاد کیا، اور ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کی لوگوں کے ساتھ وابستگی اس قدر ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو یاد بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، اسٹوڈنٹ کی محبت ہوتے ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں اس طرح۔ سر کا سوال بہت اہم ہے، اور یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوق بنایا، اس کی تمام تر صلاحیتیں اس کے اندر دی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح لوہے کے ٹکڑوں کے اندر، ہمارے مختلف قسم کے مادوں کے اندر تمام تر انرجی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ انرجی اسی وقت مطلب بروئے کار آتی ہے جب اس کو ایک خاص طریقہ کار کے تحت یا خاص پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور میں تو ہمارے سر کا بڑا شکر گزار ہوں، اور بلکہ اس معاملے کے اندر بلکہ لوگوں کو بھی اس بات کے لیے جو آگاہ بھی کرتا ہوں، اور انہیں اس بات کی ایڈوائز بھی کرتا ہوں کہ وہ ضرور ملیں، اور اپنی ان صلاحیتوں کو بالکل اس طرح جس طرح ہم کسی میگنیٹک بار کو الیکٹریکل کرنٹ دے کر کے ان کی فورسز کو لائن اپ کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ میگنیٹ بن جاتا ہے، اور چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف کشش کرنے لگتی ہیں۔ بالکل سر کی شخصیت کے وجہ سے وہ صلاحیتیں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن بکھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ مختلف رینڈملی کوئی کہیں جا رہی ہوتی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہوتی ہے، لیکن جب سمدہ ہیلنگ انرجی سے اس کو انرجائز کیا جاتا ہے تو وہ ایک بالکل ایک خاص سمت کے اندر ان کی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب HMF کا کورس کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک لائن اپ ہو کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگتی ہیں، بلکہ اپنی جو ہے بالکل جس طرح ہمارا موبائل فون یا جیسے دو مختلف قسم کے وائرلیسز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ لہریں جو ہوتی ہیں نا وہ دوسرے تک پہنچ کر کے اپنے گول کو اچیو کر لیتی ہیں، کیونکہ صلاحیتیں تو اندر موجود ہیں، چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، انرجیز بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو انرجیز کو اصل میں صحیح طرح سے بروئے لانا، ان کو ایک جگہ مجتمع کرنا اور اس کے اس کام لینا اصل معاملہ ہے۔ اور میں سمجھ کہ الحمدللہ میں تو بہت فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں، اور میرے پیشنٹ اور دیگر لوگ جو ہے نہ صرف استفادہ کر رہے ہیں بلکہ مجھے بھی دعا دیتے ہیں، اور سعد محترم کو بھی دعا دیتے رہتے ہیں، اور ان کے حق میں ہمیشہ دست دعا رہتے ہیں، اور ان کے لیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید جو ہے لوگوں کو آسانی مہیا کر، لوگوں کو اس طرف یہ جو صلاحیتیں جو بروئے کار لانے کا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے طریقے سے مختلف قسم کے سمدہ ہیلنگ اور HMF جو ہیومن میگنیٹک فورس ہے وہ بھی ہماری بکھری ہوئی صلاحیتوں کو اصل میں ایک اس سے ہمارے اندر ایک محسوس ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک، اور پھر ہمارے لیے ایک عزم ہمت پیدا ہوتی ہے جس سے ہم اپنے معاملات کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اب دو صلاحیتوں کے ذکر کرتے ہیں، ایک سمدہ اور ایک ہیومن میگنیٹک فورس HMF، یہ دونوں میں ہاں فرق سمدہ ہیلنگ انرجی سے ہم یعنی مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں جب ہمارے اندر یہ انرجی اور صلاحیت آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نہ صرف یہ کرتے ہیں مطلب مختلف کو اور بیماریوں کو حل کر لیتے ہیں، اسی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی مہیا کرتے ہیں اور ان کی جو بیماریاں اور ان کی تکالیف، اور عموماً ایک ایسا مطلب طرز عمل ہے اور طریقہ کار ہے جس کے تحت ہمارے اندر بکھری ہوئی صلاحیتیں مجتمع ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہم سوچتے رہتے ہیں زندگی۔ وہ بکھری ہوئی صلاحیتیں کیا ہے؟ وہ بکھری ہوئی صلاحیتیں اصل میں ہمارے اندر جو ہے وہ یعنی عزم کی، ہمت کی، قوت کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ارادے پر نہیں آ رہی ہوتی پہ آج کہ عزم، ہمت اور ارادے کی جو طاقت، وہ ہم آج ہمارے جو موضوع ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ ہے کہ یہ صلاحیتیں کون سی صلاحیتیں ہیں، کہاں نظر آتا ہے؟ میڈیکل میں کسی کہیں دیکھا؟ نہیں، میڈیکل میں کہیں نظر نہیں آتا، یہ تو ہمارے میٹا فزیکل ہوتی ہیں، اور ہر فرد اندر ضرور کی ہوتی ہے، اس کا ماحول، اس کا انوائرمنٹ، اس کے تعلقات اور چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی صلاحیتوں کو یا تو نکھارتی ہیں یا انہیں وہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ فزیولوجی اور ایناٹومی چیزوں میں نہیں ہے یہ چیز، بالکل نہیں ہے یہ، لیکن نیورولوجی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو میگنیٹک فورس ہوتی ہیں، پیراسمپیتھیٹک جب ہم organ کو پڑھتے ہیں ان میں عصبی ریشو کے جو پیاسا نرو پہ جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ جو برقی نظام جو ہمارے اندر وجود کے اندر موجود ہے، الیکٹریسٹی جو دوڑتے ہیں باڈی میں، یا وہ صلاحیت جو خبر لے آتا ہے، مثلا یہاں ٹچ ہوئے سے دماغ کو خبر لے آتا ہے، یہ چیزیں یہ یہاں پر میں نے ہاتھ لگائے ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھ ایک دم خبر یہاں تک ملے، اگر یہاں تک خبر نہیں ملتے تو یہ جل بھی جائیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا، بالکل تو ظاہر ہے ایک برقی
لہروں کے ذریعے یہ پیغام پہنچ کے یہاں پر یہ ہو گیا. ہم سب اس الیکٹریسٹی سے بات کرتے ہیں میڈیکل میں نا, لیکن شفائی طاقتیں اور ایسی چیزوں سے آج کل شدید میڈیکل میں تو تھوڑی سی اس پہ بات ضرور ہوتی ہے. کیور کیسے ہوتی ہے, وہ جو بونس جو ہماری ہیں یا کوئی بیماری کبھی کبھی آٹومیٹیکلی ریموو نیچر سے کیسے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ صلاحیتیں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں بتایا گیا ہے کہ باڈی کے اندر کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں, بالکل بے شمار صلاحیتیں, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہی میں سر آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بے شمار صلاحیتیں ہیں موجود, اللہ تعالیٰ نے بدیت کی ہوتی ہیں, اور وہ ہم جو ہے بعض اوقات اپنے یعنی تربیت سے, بعض اوقات اپنے ماحول سے, بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی صحبت سے بھی حاصل کر لیتے ہیں, ان کو گروم کرتے ہیں, ان میں جلا بخشتے ہیں. لیکن جو ہماری ذیل سائنسز اور وومین میگنیٹک فورس ہے وہ اصل میں ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو ان بہت مشکل حالات سے گزرے بغیر بھی جو ہے نا ان صلاحیتوں کو ایک خاص مطلب ہے کہ طریقے سے مجتمع کرتے ہیں, اور ان صلاحیتوں سے انسان آسانی سے کام لے سکتا ہے. یہ اصل میں فرق ہے. صلاحیتوں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, اور صلاحیتوں کو صحیح کرنے کے مختلف طریقے کار ہیں. مثلا اگر میں ایک میگنیٹک بار کو چاہے وہ یعنی کہ ایک ڈرائی سیل سے مطلب ہے کہ اسے جو ہے میگنیٹائز کر دوں, یا مطلب بہت ہیوی کرنٹ گزار کے بہت میگنیٹائز کر دوں, لیکن ہیوی کرنٹ بہت کم وقت میں اور بہت زیادہ پاورفل میگنیٹ بنا دے گا. اس کے مقابلے کے اندر ایک ڈرائی سیل ایک چھوٹا مطلب ہے کہ ہمارے وولٹیج رکھنے والی کوئی سورس جو ہوگی وہ کم میگنیٹ بنائے گی. تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو ہمارا سمدھا ہیلنگ اور یہ جو HMF ہے یہ بہت ہائی پاور میگنیٹک فورس یعنی الیکٹرسٹی فورس ہے. جب یہ ان میں سے گزرتی ہے وہی صلاحیتیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ ایمٹ کرنے لگ جاتی ہیں, اور اس میں نکھار آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فرد میں کام کرنے کی صلاحیت, اس کے اندر عزم کی صلاحیت, اس میں اس کو جو ہے سوچنے کی صلاحیت وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اس کا ویژن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات جیسے کہتے ہیں کہ بزرگان دین دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے ہیں, شاید وہ مطلب ہے اس سے بھی زیادہ مطلب چیزوں کا ادراک کرنے لگ جاتا ہے. یہ اصل معاملہ ہے. تو ہاں یہ جو چیز ہے نا یہ وہ ہائی مطلب وولٹیج پاور ہے جو مطلب ہے جو چیزوں کو چینج کرتی تھی. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب میرا ذہن ہمیشہ یعنی جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے تو میرا ذہن سوچوں کی وجہ سے نا میرے اپنے بارے میں, کیونکہ بچپن میں اللہ نے شفا دیے ہوئے تھے تو میرا سوچ بالکل ایک سائنٹسٹ کی طرح بن گیا. ہر چیز کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی ہوتی ہے, اس میں بہت سی شک شبات پہ آ جاتا ہے کہ یہ ایسا شاید یہ نہیں ہو جائے. 9 سال کی عمر میں جب میں تھا تو میں نے 2 صلاحیتوں کا فرق کیا تھا, ایک میگنیٹک فورس ہوتی ہے اور ایک شفائی طاقت ہوتی ہے. یعنی ایک مقناطیسی طاقت, ایک شفائی طاقت, بالکل ایک میگنیٹک فورس اور ایک جو ہے نا ہیلنگ پاور. ان کا میں نے تجزیہ کیا کہ یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں, کیونکہ بچپن میں جب مجھے فیل ہوتا تھا وہ میگنیٹک فورس تھا. جب میں نے میگنیٹک فورس کا استعمال کرنا شروع کر دیا, جو عام سا میگنیٹک ہے نا جو سالڈ چیزوں میں ہمیں ملتے ہیں جس طرح آئرن کی طرح, ان کا میں نے علاج اس سے شروع کیا. لوگوں کے مہروں پہ, میں اپنی امی کی مہروں پہ نا وہ گھماتا تھا. ایک دن ان کو درد تھا, میں کہ تو اس سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں, تو امی نے کہا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا میں نے پھر کہتے تم اپنا ہاتھ رکھو, بس چھوڑ دو اس کو, تم اپنا ہاتھ رکھو ٹھیک ہو جاؤں گی میں. تو میں نے جب ہاتھ رکھا تو وہ ٹھیک ہو گئی واقعی. اچھا میں نے دیکھا کہ میگنیٹک صلاحیتوں کو, جو مقناطیسی صلاحیت ہے ان کو اگر کسی طریقے سے یعنی جو دوسرا میگنیٹک ہے جو ہمیں ملتے ہیں عام سے جو پتھر میں جو میگنیٹک ایلیمنٹس ہیں جو مقصد اس چیزوں میں ملتے ہیں, تو ہم فزیکل ایلیمنٹس میں جو ملتے ہیں یہ چیزیں اب میں نے استعمال مختلف طریقے سے کیا. واقعی اس سے بھی تھوڑا بہت علاج ہوتا تھا, لیکن وہ جو میرے میں کرنٹ تھے, وہ جو میرے میں صلاحیتیں تھے, ایسا علاج کسی چیز سے نہیں ہوتا تھا. حیرانگی کی بات تھا. تو میں نے اسی وقت سے یہ میرے سوچ میں بالکل دوسروں سے الگ, میرے دنیا دوسروں سے الگ, دوسرے سائنٹسٹ سے میرا ایک رویہ اور میرا ایک ریسرچ کا زاویہ بالکل الگ. میں یہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کے پیچھے نکلا
اور یہاں تک ابھی اتنی تحریری کی ہے اس پہ، الحمدللہ اتنے اسٹوڈنٹ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسے فائدہ اٹھائے ہیں اس چیزوں سے. تلاش میں رہا، نئی نئی چیزیں لیں، یعنی آپ یقین مانے میرا ہر مہینے بعد میری چیزوں میں جو میں کرواتا ہوں ہر مہینے بعد تبدیلی آتا ہے، کیونکہ میں غور فکر کرتا ہوں، بڑی ڈیپلی سوچتا ہوں اس بارے میں. ڈاکٹر صاحب آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات تو کر لی ہے کہ خدا دادی صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ نے دی دی ہے، لیکن وہ صلاحیتوں کو تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جانا، ان کی تھوڑا سا ان کو چھیڑنا، ان کو اسٹڈی کرنا بڑی ڈیپلی سے کہ یہ صلاحیت کہاں سے اٹھتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. کیا کوئی ایسا معیار کیا جا سکتا ہے اس چیز کو، کیا اس صلاحیتوں کو؟ ہاں سر، یہ کیونکہ یہ فورسز اور چیزیں ہمارے سیل کے اندر موجود مطلب کہ توانائیاں ہوتی ہیں، اور یہ جب توانائیاں کائناتی توانائی سے مل جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، جس میں وہ ہم شفائی طاقتیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں میگنیٹک فورس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور شفائی طاقتیں بیسیکلی یعنی اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے بیماری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر توانائی میں کمی آ گئی ہے، ہماری جو ہے صلاحیتوں میں کمی واقع ہو گئی ہے، تو ہم جب انہیں مطلب ہے کہ جو ہے نا شفائی طاقتوں یا ہیلنگ جو پاورز ہیں ان کو جب استعمال کرتے ہیں اور اس میں وہ جو ہم اس کا کمی کو پورا کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کمی کا جب ختم ہو جائے گی تو انسان ایک صحت مند زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت کم ہے، آپ نے کوئی کرونک ڈیزیز سے کیور ہوا ہے؟ میری تو الحمدللہ بہت ساری، ایک نہیں کئی مطلب ہے کہ کوئی ڈیزیز کور ہوئی ہے، اور بلکہ میں اپنے پیشنٹس کو جہاں دوائی دے رہا ہوتا ہوں وہاں پر میں ہیلنگ پاور سے ان کو جو ہے وہ ہیلنگ بھی صحیح کر رہا ہوتا ہوں، بلکہ میرے پیشنٹ تو ایسے جو بیچارے بسترے پڑے ہوئے تھے وہ ماشاءاللہ چل پھر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جنہیں سرجری سے ڈاکٹر نے سرجری بتائی ہوئی تھی، الحمدللہ وہ سرجری کے مشکل طریقے سے گزرے بغیر جو ہے وہ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ وعدہ آپ دیں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں آ سکتا ہے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ، کیا جب میں آپ کو بلاؤں گا آپ جائیں گے وہیں پہ ان کا ہیلنگ کریں گے؟ انشاءاللہ سر بالکل. ڈاکٹر صاحب نے وعدہ دے دی ہے، اور وجاہت صاحب تو ہے ہمارے قریب، اور اس طرح ولی محمد صاحب تو جا رہے ہیں گاؤں میں، وہ آپ کا خدمت کریں گے. تو پروگرام کا وقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو نہیں اٹھ سکتے ہیں، بہت سے مجھے ایسا پتہ ہے کچھ لوگ وہ ہم تک آ نہیں سکتے ہیں نا، بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں یا بڑی صلاحیت ہے، تو انشاءاللہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آ کے وجاہت آ کے آپ کو اٹھا کے نا انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹ آپ کو بھیج کے وہیں پہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ علاج کر کے ہم تک آپ آ سکیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اب سب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کیا کہیں گے کہ ہم وہ اپنے آپ کو بیڈ پہ ڈال لیں گے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بلائیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا. اچھا ایک بار ایسا ہوا بھی تھا نا اسلام آباد میں میرے ساتھ، جب میں گیا تھا صحیح سلامت آدمی، تو وہ تھوڑا سا ایک ہائی آفیسر تھا، تو ان وجہ سے صحیح سلامت آدمی میرے بات تک نہیں آ سکتا تھا. وہ کہتے ہیں آپ نے آنا ہوگا، میں بیڈ پہ پڑھوں. تو میں گیا تھا وہاں پر، اور میں نے کہا تو آپ آ سکتے ہو تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں پر تو پھر آئے تھے میرے پاس. تو پروگرام کا وقت نہیں ہے، آپ ہمیں جوائن کریں، اور یہی پروگرامز آپ ہمارے انشاءاللہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں www.zilsciences.com، samadmusafir.com، samdahealing.com، اور فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. دا پرنس آف ہیلنگ گروپ سے، سمدا ہیلنگ گروپ ہے، اور ڈاکٹر عبدالصمد گروپ سے، اس پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو ساتھ لیں. اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ہمیں جوائن کریں، ہمارے سیمینارز کو جوائن کریں انشاءاللہ. ہمیں کال کریں، اور ہمارے بکس ضرور لیں، میرے بکس کی لازمی اسٹڈی کریں. اپنے ڈاکٹرز عبدالصمد اور میرے عزیز اسٹوڈنٹ کو سب کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے تھے، مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ایک اگلی دفعہ ایک دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ ملیں گے کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ، کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لازمی اس کی ڈسکس کریں گے، چیزوں پہ جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ ہم کیا ہے اور کس طرح. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.